مہاجروں کے بارے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، مہاجروں کے لاپتہ ہونے کا، انفورس ڈس اپیئرنسز، ماورائے عدالت قتل، ان کی ناجائز گرفتاریاں، اس پر میں نے کوئی نہ معافی مانگی تھی، ابھی مانگتا ہوں۔ کوئی علیحدہ ملک سے دل سے نہیں ہونا چاہتا، انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ 22 اگست کی اسپیچ کے بعد جس کی وجہ سے یہاں پر ٹرائل ہو رہا ہے اور سارے معاملات، اس کے بعد آپ نے ٹویٹ کے ذریعے ایک اپالوجی کی تھی پاکستان آرمی سے، تو کیا وہ اگر آپ یہ کلیریفائی کریں کہ وہ اپالوجی کن جو آپ کی جو اوور آل وہ اپالوجی یہ تھی کہ میرے علم میں بعد میں آیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کا مجھے افسوس ہوا، میں وہاں موجود نہیں تھا، فزیکلی آئی واز ناٹ دیئر۔ واٹ ہیپنڈ؟ کوئی بھی دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں تو اس میں مسکرین یا تو جو پیشہ ور ہوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں یا مختلف ایجنسیز گھساتی ہیں تاکہ اس جو پروسیشن ہے، مظاہرہ ہے، ڈیمانسٹریشن، احتجاج ہے، اس کا رخ موڑا جا سکے۔ اس اسپیچ کے حوالے سے جو میں نے مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا اور جو افسوس ہوا تھا اس کا میں نے کہا مہاجروں کے بارے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، مہاجروں کے لاپتہ ہونے کا، انفورس ڈس اپیئرنسز، ان کا ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، ماورائے عدالت قتل، ان کی ناجائز گرفتاریاں، اس پر میں نے کوئی نہ معافی مانگی تھی، ابھی مانگتا ہوں، نہ مرتے دم تک مانگوں گا۔ کیوں کہ جو سچ تھا وہ میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور آخری سانس تک کہتا رہوں۔ اس کے جو معافی اوبیس سے نہ مانگنے کی جو اجتماعی کورٹ کے حوالے سے یہاں پہ کانسیکوینسز تو ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حق ہے، اور کلمہ حق کہنا کسی بھی قوت کے آگے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کلمہ حق کہنا ایک عین عبادت ہے۔ کلمہ حق کہنا وہ بہت بڑی عبادت ہے، صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کی ضامن بھی ہے۔ تھینک یو ویری الطاف بھائی، اگر آپ کی سیاست کا ہم جائزہ لیں تو ایک دہائی آتی ہے 90 سے لے کے 2000 تک، جس میں جناح پور کے نقشے ملتے ہیں، مہاجروں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور آپ کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ پھر 2001 سے لے کے 2016 تک آپ سے زیادہ محب وطن نہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آتا ہے، نہ کراچی کے عوام کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک موقع آتا ہے جب ایک تقریر ہوتی ہے تو پھر آپ کے اوپر غدار کا لیبل لگ جاتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا الطاف حسین جو ابھی کا پاکستان ہے اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، آئین پاکستان پر یقین رکھتا ہے، اور کیا یہ سمجھتا ہے کہ واقعی مہاجروں کو اس کی آبادی کے حساب سے صوبہ چاہیے یا صوبے کی آڑ میں ایک نیا وطن کا مطالبہ کیا؟ دیکھیے، میں نے صبح کی نہ کل بات کی تھی نہ میں آج بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے جو جائز حقوق بنتے ہیں جس صوبے کے عوام کے، وہ ان کو بلا امتیاز تفریق وہ دیے جائیں، یہ میرا مطالبہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، دیکھیے، ماں باپ اور اولاد یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے حقوق نہیں دیتے، اولاد علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہی حال پاکستان کی اولادوں کا ہے۔ اگر پاکستان کے فوجی جرنیل، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اگر حقوق نہیں دے گی، بچے علیحدہ ہو جائیں گے، چاہے وہ پیار سے ہوں یا لڑ کر ہوں۔ کوئی علیحدہ ملک سے دل سے نہیں ہونا چاہتا، انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ بنگالیوں سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں تھا، انہیں اسی فوج نے مجبور کیا کہ وہ علیحدگی کی بات کرے۔ لہذا میری نظر میں کوئی حقوق مانگنے والا غدار نہ تھا نہ ہے، اور بہتر ہے کہ اس کے حقوق دیے جائیں۔
मुशर्रफ साहब का दौर आया तो बात ये चली कि MQM भाई जनापुर का जो आपने सवाल उठाया, जब इल्जाम लगा तो बहुत शोर किया पंजाब ने, खुसूसन सूबे पंजाब ने, इसकी मुझे शिकायत है, बहुत शोर किया। लेकिन जब फौज ने तरदीद की कि ISPR ने कि कोई नक्शा बरामद नहीं हुआ, तो पंजाब में कोई एंकर पर्सन नहीं बोला कि ये क्या मजाक हुआ है, ये क्या धोखा हुआ है। एक महब वतन पार्टी पर आपने गद्दारी का इल्जाम लगा दिया, उनको कोई सजा नहीं दी और मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे साथियों का जीना हराम कर दिया, उनका यानी कब्रिस्तान बना दिए, सौदा कब्रिस्तान बन गए। जी। अल्ताफ भाई, जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उन्होंने एक आवाज उठाई कि MQM को कौमी धारे में लाया जाए। मैंने आने की कोशिश की, आपने आने की कोशिश की, आप साथ भी दिया, नाम भी अब तब्दील किया। अभी फिर अगर कोई ऐसी सूरत बनती है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से तहरीक अज़्म एतमाद की बात चल रही है, अगर अल्ताफ सैद को दोबारा MQM के या इसके बाहर कोई कौमी धारे में लाने की कोशिश की जाती है, तो क्या वो लोग जो आपका साथ छोड़ गए थे, आप उनको वापस अपनी पार्टी में लेंगे? देखिए जनाब, मेरे पास लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मेरे हमदर्द पूरे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मुहाजिर तो हैं ही दिल लो जहां से मेरे साथ आप, लेकिन पाकिस्तान में कोई लीडर मैं नहीं समझता वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से मुखलिफ है सिवाय अल्ताफ हुसैन के। जो स्टेट है उसको मेरी बात माननी होगी, मेरी बातें जायज नाजायज नहीं, फ्यूडलिज्म खत्म करना होगा, करप्शन नो माफी, बेईमानी धोखेबाजी न माफी, गुंडागर्दी गरीब करे या अरबपति करे, सबके साथ यकसा इंसाफ होना चाहिए। ये बातें मेरी माननी होंगी और अगर ये बातें मानेंगे तो मैं तमाम ताउन करने के लिए तैयार हूँ। पार्टी कारकुनों को वापस लेंगे जो अभी लीडरशिप है, अगर आप आते हैं वापस कौमी सियासत में? इसका फैसला तो अवाम बेहतर कर सकते हैं, ये अवाम का मामला है, वो अवाम के कौम के मुजरिम हैं। मेरे मुजरिम होते तो मैंने एक दफा माफ करके देख चुका हूँ, उसका अंजाम अच्छा नहीं निकला। अब कौम का फैसला है, कौम फैसला करेगी, वो माफ करती है तो तराखों पे, नहीं करती तो वो हम किसी से बदला नहीं लेंगे। खुदा हाफिज।